السلام علیکم دوستو، اہل عرب کی ذہانت اور سخاوت سے دنیا کی تاریخ بھری ہوئی ہے۔ میں آج آپ کو اہل عرب کی ذہانت کا ایک عجیب واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنا ہوگا۔ یہ واقعہ عرب کے 4 بھائیوں کا ہے جنہیں وقت کے بادشاہ نے پکڑ لیا تھا، اور ان بھائیوں نے اس بادشاہ کو دیکھتے ہی اس کے بد نسل ہونے کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ چاروں بھائی کافی ذہین تھے۔ پورا واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، نہیں تو آپ ایک بہت بڑی نصیحت اور حکمت کی بات کھو دیں گے۔ حکایت بیان کی جاتی ہے، عرب کے کسی علاقے میں 4 بھائی رہا کرتے تھے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی ہے۔ ان چاروں بھائیوں کا کسی مسئلے پر آپس میں اختلاف ہو گیا۔ جب کافی بات چیت کے بعد بھی مسئلے کا حل نہ نکلا تو چاروں بھائیوں نے بادشاہ کے پاس جانے کا ارادہ کیا تاکہ اپنے مسئلے کو حل کیا جائے۔ بادشاہ کا علاقہ ان کے علاقے سے کچھ دوری پر تھا، اس لیے چاروں بھائیوں نے سامان سفر باندھا اور نکل پڑے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد یہ چاروں بھائی بادشاہ کے شہر میں پہنچ گئے۔ جب یہ سب بھائی بادشاہ کے شہر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک آدمی کافی پریشان نظر آیا جو کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تو ان بھائیوں نے اس سے پوچھا، کیا بات پیش آئی؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کیا آپ کا اونٹ گم ہو گیا ہے؟ وہ آدمی چونک گیا اور اس نے کہا، جی ہاں، میں اپنے اونٹ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا آپ نے اسے دیکھا ہے؟ اتنے میں ایک بھائی نے کہا، کیا آپ کے اونٹ کے سامنے والے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے؟ اس شخص نے کہا، جی ہاں، کیا وہ آپ کو نظر آیا؟ تو پہلے بھائی نے کہا، جی نہیں، میں نے اس اونٹ کو نہیں دیکھا۔ پھر دوسرے بھائی نے پوچھا، کیا آپ کی اونٹ کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس پر اس شخص نے چونک کر کہا، جی ہاں، آپ نے اسے دیکھا؟ اس پر دوسرے بھائی نے بھی کہا، نہیں، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ان کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ تیسرے بھائی نے کہا، کیا آپ کا اونٹ ایک آنکھ سے اندھا تھا؟ اس پر اس شخص نے کہا، جی ہاں، وہ ایک آنکھ سے اندھا تھا، کیا آپ نے اسے دیکھا؟ تو تیسرے بھائی نے بھی یہی کہا کہ میں نے اسے نہیں دیکھا۔ پھر آخر میں چوتھے بھائی نے پوچھا، کیا آپ کا اونٹ بدکا ہوا تھا؟ اس پر بھی اس شخص نے وہی سوال کیا اور اس بھائی نے بھی وہی جواب دیا۔ یہ پورا معاملہ دیکھ کر اس شخص کو ان بھائیوں پر شک ہوا کہ انہی لوگوں نے اس کا اونٹ چرایا ہے۔ اس نے فوراً ان 4 بھائیوں کی شکایت بادشاہ کے دربار میں کی اور ان 4 بھائیوں کو بادشاہ کے سپاہیوں نے فوراً پکڑ کر بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر اس اونٹ والے شخص نے بادشاہ کو پورا ماجرا سنایا اور کہا، یہ لوگ سب جانتے ہیں، انہی نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے سب سے پہلے بھائی سے پوچھا کہ اگر آپ نے اس شخص کے اونٹ کو نہیں دیکھا تو آپ کو کیسے پتا کہ اس شخص کے اونٹ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے تھے؟ اس پر پہلے بھائی نے کہا کہ جہاں سے اس شخص کا اونٹ گم ہوا ہے میں وہاں کی گھاس کو دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کسی اونٹ نے گھاس کھائی ہے، لیکن ہر کھائے ہوئے لقمے میں بیچ میں کچھ گھاس بچی ہوئی تھی۔ اس سے میں سمجھ گیا یہ گھاس اس اونٹ نے کھائی ہے جس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر بادشاہ اس بھائی سے متاثر ہوا اور بادشاہ نے اس بھائی کا اجر قبول کر لیا۔ پھر بادشاہ نے تھوڑے ادب سے دوسرے بھائی کو پوچھا کہ آپ کیسے جانتے تھے کہ اس اونٹ کی دم کٹی ہوئی تھی؟ اس پر دوسرے بھائی نے کہا، ہم اونٹوں کو جانتے ہیں، اونٹ جب پاخانہ کرتے ہیں تو اپنی دم کو ہلاتے ہیں جس سے وہ پورا کے پورا پاخانہ ایک جگہ پر نہیں گرتا، وہ پھیل جاتا ہے۔ لیکن میں نے وہاں اونٹ کے پاخانے کو دیکھا جو ایک ہی جگہ پر گرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سمجھ گیا جس کسی اونٹ نے یہ کیا ہے اس کی دم نہیں ہے یا پھر کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ اور تھوڑا متاثر ہوا۔ پھر اس نے تیسرے بھائی سے اور زیادہ عاجزی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہے؟ اس پر تیسرے بھائی نے کہا، میں نے دیکھا وہاں پر ہری گھاس بھی تھی اور سوکھی ہوئی گھاس بھی تھی، لیکن اس اونٹ نے سوکھی ہوئی گھاس کھائی تھی اور اسی کے بازو میں ہری گھاس کو اس نے چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ اونٹ ایک آنکھ سے اندھا ہے، نہیں تو وہ سوکھی گھاس نہیں بلکہ ہری گھاس کھاتا۔ پھر بادشاہ نے چوتھے بھائی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ اونٹ بدکا ہوا تھا؟ اس پر چوتھے بھائی نے کہا، اونٹوں کے چلنے کے انداز کو ہم جانتے ہیں، میں نے وہاں جو قدم کے نشان دیکھے وہ بکھرے ہوئے تھے جیسے بدکے ہوئے اونٹ کے ہوتے ہیں۔ ان چاروں بھائیوں کی باتیں سن کر بادشاہ بہت متاثر ہوا، لیکن یہاں ان بھائیوں کی ذہانت کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اس کے بعد ان بھائیوں کی اصلی ذہانت کا پتہ چلے گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان بھائیوں کو شاہی محل میں ایک کمرہ دو اور ان کی مہمان نوازی کرو۔
اسی کے ساتھ بادشاہ نے اپنے ایک خاص آدمی سے کہا کہ ان لوگوں کی نگرانی کرو اور اگر یہ کوئی بات کرے تو مجھے اس کی خبر کرو، لیکن کسی کو شک نہ ہونے پائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور ان چاروں بھائیوں کو ایک کمرہ دیا گیا اور ان کی ضیافت بھی کی گئی۔ ان بھائیوں کے لیے شاہی دسترخوان کا انتظام کیا گیا۔ پھر چاروں بھائی کھانا کھانے لگے۔ جیسے ہی پہلے بھائی نے روٹی کا لقمہ توڑا، اس نے کہا، یہ روٹی اس عورت نے بنائی ہے جو بیمار ہے۔ دوسرے نے شراب چکھی اور کہا، یہ شراب اس درخت کی ہے جو کسی قبر پر واقع ہے۔ تیسرے نے گوشت کھا کر کہا، یہ گوشت اس بکری کا ہے جسے کسی کتیا نے دودھ پلایا ہے۔ اور چوتھے بھائی نے کہا، مجھے لگتا ہے بادشاہ سلامت کے نسب میں کھوٹ ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا جاسوس بادشاہ کے پاس آیا اور اس نے پورا ماجرا سنایا۔ بادشاہ آگ ببولا ہوا اور بادشاہ نے پھر سے ان چاروں بھائیوں کو اپنے پاس طلب کیا اور ان سے کہا کہ آپ نے کھاتے وقت جو باتیں کی وہ مجھ تک پہنچی۔ پھر بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کہ اگر ان میں سے ایک بات بھی غلط نکل آئی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر بادشاہ نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ پتہ لگاؤ روٹیاں کس نے بنائی تھی۔ لوگوں نے اس بڑھیا کو پکڑ لایا۔ وہیں پر بڑھیا نے کہا کہ مجھے کیوں پکڑا ہے، میں بیمار ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ حیران ہو گیا۔ اس نے پہلے بھائی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا کہ بیمار عورت نے روٹیاں بنائی ہے؟ تو پہلے بھائی نے کہا، جب ہم روٹیاں توڑتے ہیں تو اس میں دستیاں نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی آٹا گوندنے میں کم طاقت صرف کرے تو روٹی ٹوٹتے وقت اس میں دستیاں محسوس ہوتی ہے۔ میں نے جب روٹی کا پہلا لقمہ توڑا میں تبھی سمجھ گیا روٹی بنانے والے نے آٹا گوندتے وقت کم طاقت لگائی ہے۔ ایسا انسان سے تب ہوتا ہے جب وہ بیمار ہو۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ شراب بنانے والے کو پکڑ لاؤ۔ جب اسے پکڑ لائے تو اس سے شراب کے بارے میں پوچھا گیا۔ تب اس نے بتایا کہ شراب بنانے کے لیے مجھے پھل کہیں نہیں ملے۔ تبھی میری نظر ایک قبرستان میں واقع انگور کے درخت پر پڑی، میں نے انہی انگوروں سے شراب بنائی۔ بادشاہ یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ پھر دوسرے بھائی سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ تو اس نے بتایا کہ شراب پینے سے سارے غم مٹ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے اس شراب کو چکھا میرے اوپر دنیا کے غم سوار ہو گئے۔ میں سمجھ گیا یہ شراب کے پھل غموں کے شہر یعنی قبرستان کے پھل کی ہے۔ پھر بادشاہ نے بکری والے کو بلایا۔ وہ ایک عورت کی بکری تھی۔ اس عورت نے کہا، جب یہ بکری پیدا ہوئی تھی تبھی اس کی ماں مر گئی تھی۔ اس وقت ہمارے یہاں ایک کتیا تھی جسے یہ بچہ اپنی ماں سمجھنے لگا اور اسی کا دودھ پینے لگا۔ پھر بادشاہ نے تیسرے بھائی سے اس کی تفصیل معلوم کرنا چاہی تو تیسرے بھائی نے کہا، دنیا میں تمام جانوروں کی چربی ان کے گوشت کے اوپر ہوتی ہے، لیکن صرف کتا ایسا جانور ہے جس کی چربی اس کے گوشت اور ہڈی کے درمیان بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح کا گوشت مجھے ہمارے دسترخوان پر ملا۔ میں نے اچھا گمان کیا کہ بادشاہ سلامت ہمیں کتے کا گوشت تو نہیں کھلائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بکری کا تعلق کسی نہ کسی طرح کتے سے ہو، اس لیے میں نے کہا کہ اس بکری کو کتے نے دودھ پلایا ہے۔ بادشاہ یہ سب سن کر اور ان عربی بھائیوں کی ذہانت دیکھ کر گھبرا گیا۔ پھر اس نے چھوٹے بھائی سے گھبراتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے میرے نسب پر اعتراض کیوں کیا؟ اس پر چھوٹے بھائی نے بڑی عاجزی سے ڈرتے ہوئے جواب دیا، شاہی خاندان بڑا خاندان ہے، قدردان اور مہربان ہوتا ہے اور بلند اخلاق والا ہوتا ہے، لیکن آپ نے ہمیں کسی کمرے میں کھانے کے لیے بٹھا دیا اور آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، نہ ہی آپ نے ہماری تواضع خاطر کی۔ ایسا شاہی گھرانے کے بلند اخلاق والے لوگ نہیں کرتے، اس لیے مجھے لگا شاید آپ کے والد نے آپ کو کہیں سے گود لیا ہو۔ بادشاہ کو یہ سن کر برا تو لگا، لیکن بادشاہ نے ان کی ذہانت سے متاثر ہو کر انہیں معاف کر دیا اور تحفے تحائف دے کر روانہ کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے کئی واقعات عربوں کی ذہانت کے ملتے ہیں۔ ایسے واقعات سن کر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے عرب کو کیوں چنا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح کی اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔